السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ایم اے شہزاد خان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سر. کل آپ نے بہت سی پیشن گوئیاں کی تھی، اس میں جو سب سے اہم تھی جو دوسرے ولاگ میں آپ نے کی تھی کہ خان صاحب کو 3 سے 4 بجے تک گاڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ بھی سچ ثابت ہوئی. بہت مشکل وقت تھا خان صاحب پر. لیکن جو اہم بات آپ نے کی تھی، حالانکہ کورٹ کا ٹائم 3:30 بجے تک تھا، اور لیکن آپ نے کہا کہ خان صاحب کے لیے 4 سے 5 بجے کا ٹائم بہترین ہے پیش ہونے کا. آپ قانون دان بھی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 کے بعد پیش نہیں ہوا جا سکتا، لیکن آپ نے کہا کہ ٹائم وہ بہترین ہے. وہی ہوا، خان صاحب 4 سے 5 کے درمیان ادھر پہنچے تھے، اور 5 بجے کے قریب ان کو ریلیف ملا اور ان کو عدالت نے جو استصرا تھی وہ دے دی. اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ اور آنے والے دن جو ہے وہ خان پر کتنے باری ہوں گے؟ آج کا دن تو بہت باری تھا. جی بالکل، میں نے کہا تھا کہ صبح کا ٹائم بھی اتنا اچھا نہیں ہے. جیسے خان صاحب نکلے تو پھر بنی گالہ میں وہ زمان پارک میں بہت دیکھیں پولیس کا ایک دھاوا بولا گیا اور بڑا کچھ ہوا. عوام نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اور جب خان صاحب نکل رہے تھے تو میں نے ایک بات کی تھی کہ خان قافلوں سے نکلے گا، عوام ہوگی، وہ ایک لیڈر نکل رہا ہے، وہ مشرق کا سورج نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا، اور میں خود بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ویسے ہی ہو رہا تھا. پھر 3 سے 4 کا ٹائم میں نے کہا تھا خان کے لیے اچھا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو شہید، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت بڑی دبنگ لیڈر تھی. آپ اسی طرح ہی گاڑی سے نکلی اور شہید ہو گئی. وہی ٹائمنگ تھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ 3 سے 4 کا ٹائم مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور آپ نے دیکھا 3 سے 4 میں جنگ کا میدان بن گیا، دوبارہ پانی پت ہو گیا تھا. خان کو یہ ٹائم نہ پتا ہوتا، اللہ نے کیا، خان نہیں نکلا. اور جج صاحبان کو بھی، جج صاحب جو تھے ایڈیشنل سیشن جج، وہ کبھی کمرے میں چیمبر میں چلے جاتے تھے، کبھی کورٹ میں بیٹھتے تھے کہ خان صاحب نہیں آئے. تو بڑی بات ہے، انہوں نے ایک اچھا ریلیف دیا. انہوں نے کہا گاڑی میں ہی سائن کروا لیا جائے، کیونکہ وہ ٹائم ایسا بن گیا تھا نیگیٹو کہ میرے بولنے کی تو بات رات کی تھی، میں کہہ گیا تھا، لیکن نظر تو آ رہا تھا کہ خان خطرے میں ہے. اتنا ہجوم ہو، کیا پتا کون شخص ہے بیچ میں. وہاں پہ سیکورٹی بھی کمزور دکھائی دی. تو ایک اچھا فیصلہ ہوا. اور اب پھر میں نے یہ کہا تھا کہ خان کو بنی گالہ نہیں جانا چاہیے، واپس زمان پارک آئے. تو خان واپس زمان پارک آ رہا ہے یا آ گیا ہو. لوگوں نے مشورے دیے کہ کے پی کے بھی چلے جائیں، کیونکہ خان مشرق کا سورج ہے ببر شراہ. تو مشرق تو اس ویلے طلوع ہوئے گا، اور کل ہے بھی سنڈے تے سورج دے دن ہے، تو نکلے گا کل اتوں ہی وڈا دینے کل. ہاں جی، سنڈے ہے، سورج کا دن ہے. جو ساتھ ہے وہ سورج کی ہے سونیا. اور کل اہم فیصلے دکھائی دیں گے. خان کی جو مشاورت ہوگی، اپنے جو بھی اس کے کور کمیٹی ہے، یہ فیصلے محدود وقت کے لیے اثر رکھیں گے یا پھر لانگ ٹرم کے لیے؟ کل اچھی ٹاک ہوگی، وہ 12 سے 1-1.5 بڑی ہیوی ٹاک ہوگی کہ احتجاج کیا جائے ملک کی. خان فہم و فراست رکھتا ہے. اب دیکھو وہ کل کیا فیصلہ کرتا ہے، جس سے پی ڈی ایم کی کانپیں ٹانگیں گی. اور پھر ان کی طرف سے بیان 7 سے 8 کچھ آئے گا، پھر 9 سے بعد خان پھر مضبوط دکھائی دے گا. جی سر، عمران خان صاحب کا مقابلہ ویسے تو پی ڈی ایم سے ہے، لیکن مریم نواز اس کو پرسنل لے رہی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کا مقابلہ ایک عورت کے ساتھ؟ یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کو اس ایج میں، وہ حالانکہ یوتھ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ میں یوتھ کی لیڈر ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی گراف اونچا کر سکیں یوتھ کے دلوں میں. ایسی چیز نظر نہیں آئی. میں نے کیا کہنا ہے، عوام سے پوچھیں، یوتھ سے پوچھیں. لیکن سر، ایک بڑے لیڈر کا مقابلہ ایک عورت کے ساتھ، اس کو ویسے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا. اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سر، خان کے پیچھے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. خان کے لیے تو کوئی چیز کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خان کے لیے لیڈر جو تھے، جو دبنگ، جو لڑتے فرنٹ سائڈ پہ، نواز شریف. وہ باہر
شاہد خاقان عباسی، ٹھیک ہے، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کے حوالے سے تو آپ مریم نواز کو نہ برابر کریں نا. تو مریم نواز کب کوئی منسٹر بنی؟ وہ تو وزیر اعظم بھی بنے، صدر بھی بنے، منسٹرز بنے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو آپ جوڑ رہے ہیں، میں نہیں اس کو سمجھتا. سر یہ جو آج خان صاحب کی گاڑی کے اوپر لوگ لیٹ گئے اور گاڑی کو اپنے حصار میں لیے، یہ جو محبت ہے، بڑے بڑے لیڈرز آئے، یہ محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ ترکی والی بات ہے، جو ترکی میں قسمت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، محبت شامل ہوتی ہے. خان کے ساتھ محبت بڑی، دعائیں بہت ہیں، دعائیں خان کے ساتھ. خان دعاؤں سے بچ رہا ہے، خان صدقات سے بچ رہا ہے. آج بڑے فون آئے، رو رہے لوگ کہتے خان صاحب اگر آج آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی تو خان صاحب ہم آپ کی بس آپ ایک ہی بات کر دیا کریں ولاگ میں، خان آ رہا ہے یا خان جا رہا ہے، ہمارے لیے اتنی بات ہو. تو پھر وہ ہوئی، اللہ نے کی. اور کیونکہ آج ایک لمحہ سر ایسا آیا تھا کہ جب کہہ رہے تھے کہ صرف خان صاحب کی گاڑی کو آگے جانے دیا جائے گا، تو ایسے لگ رہا تھا ہم بھی حیران ہو گئے تھے کہ لگتا آج خان گیا. میں نہیں، میرا یقین نہیں تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں نے الحمدللہ ہم کی اوقات نہیں. اور میں کہتا ہوں میرے منہ سے یہ تقیہ کلام میں میں نکلا تھا، سوری ایسی بات نہیں، کہہ دیا تھا کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. کلیئر ہے، دعاؤں کے ساتھ صدقات کا. میں نے کہا تھا خان کے لیے پوری قوم، پوری دنیا اس کو چاہنے والے 3 سے 4 صدقات کی بارش کر دیں. وہ صدقوں سے نکلا ہے، واہ، اس صدقوں سے نکلا ہے. ایسے ہی ہے. ٹائم برا تھا جو بیان کیا گیا تھا کل، ہم نے کیا تھا. جی سر خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان میں سے کون سا بیٹا آگے سیاست میں آئے گا، یا خان صاحب کا جو سیاسی وارث ہے وہ کون ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیں وراثت والی بات نہیں، یہ تو ہمیں وراثتیں نون لیگ میں ملتی ہیں، یہ وراثتیں تو ہمیں پیپلز پارٹیز میں ملتی ہیں، جو ایف میں بھی ملتی ہیں، بڑی جگہوں پہ ملتی ہیں. جی چلے معاملہ. خان وراثتی سیاست نہیں کرتا. خان کے بچوں کو مانا جائے گا، پہچانا جائے گا، لیکن خان کے ایک سلمان خان کو لیڈر مانا جائے گا. عوام کہے گی اس کو آنا چاہیے، محبت ہوگی خان کے لیے. جب وہ باتیں پھر آگے چلی جاتی ہیں. ظاہر ہے سلمان خان بھی کسی ٹائم پہ 10-15 سال بعد تو لیڈر ہوگا نا قوم کا. تو خان کی شہادت بھی کب آتی ہے؟ شہادت آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ خان صاحب کی شہادت ابھی نہیں، وہ 10-15 سال بعد. جیسے اگر ہم کہیں اسلام سونیا گاندھی، اندرا گاندھی ایکسپائر ہوئیں، پھر راجیو گاندھی آئے ایکسپائر ہوئے، تو پھر سونیا گاندھی آئی تھیں، راہل گاندھی کو لے کے آئی، لیکن وہ بنے تو نہیں تھے. تو جمائمہ کسی ٹائم پہ آئیں گی. اچھا، جمائمہ کا بھی رول ہو سکتا ہے سلمان خان کے حوالے سے. خیر بڑا کچھ آ رہا ہے آگے، یہ تو بہت بڑی بات، یہ بڑی سی بات ہے. لیکن فی الحال کل کی آپ نے ہمیں تو یہ تو اگلی تو بہت، یہ تو افسانہ لگے گا لوگوں کو، کہانی لگے گی کہ ایک من گھڑت کہانی گھڑ دی گئی ہے. ہم تو ڈیلی جو باتیں ڈیلی جو کرنٹ افیئر پہ ہے، ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں جو دکھائی بھی دیتی ہیں، نظر بھی آتی ہیں. کیونکہ عوام اس وقت ایگنی کا شکار ہے، وہ کرنٹ مانگتی ہے کہ کرنٹ کیا ہے. جی سر کل کا دن آپ نے بتایا کہ عمران خان کا ہوگا، پرسوں سوار کو خان صاحب نے جلسے کا بھی روز کر رکھا ہے. اس حوالے سے اگلا پورا ہفتہ خان کا ہوگا یا صرف کل کا دن؟ جب تک الیکشن نہیں ہوندے سونے سارے دن نہیں خان دینے. اور الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، کمپین تو کرنی ہے. یہ سیکورٹی ایشوز کی گیمیں کریں گے. وہ خان تے نکل آیا سڑکاں تے، اج بھی تے سڑکاں تے سی. میں کیا سی 15 فروری تو بعد خان سڑکاں تے نظر آئے گا، تو آیا. آپ کسی بھی طریقے سے اس کو روک لیں کمپین سے، اس حوالے سے. خان کو تو رب موقع دیتا ہے، آؤ جی اس عدالت میں چلتے ہیں، آؤ اس عدالت میں، تو پوری کمپین بھی ہو جاتی ہے. خان پوری دنیا میں مشہور بھی ہو جاتا ہے، اور خان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. تم جتنا مرضی دبا لو، جس کو رب نے عزت دینی ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. جی یہ آپ نے ایم اے شہزاد خان صاحب کی
جو کل کی پیشن گوئی تھی وہ آج سچ ثابت ہوئی، اور کل جو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ کل کا دن خان صاحب کا اہم ہے اور کل کا دن خان صاحب کا اور پی ڈی ایم پر بھاری ہوگا۔ مزید جو آنے والے دن ہے اس حوالے سے بھی ہم سر سے آگاہی لیتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔